بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی ولادت باسعادت کا یہ نور بھرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس موقع پر کافی لوگوں کو یہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتے پھرتے ہیں یہ خوشیاں منانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ صحابہ نے کیے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم وہی کام کریں گے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا، تو میرا سوال ہے ساری دیوبندیت، ساری وہابیت سے، کیا یہ جو موجودہ قرآن کریم ایک جلد کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ قرآن ایک جلد والا صحابہ نے پڑھا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو قرآن پڑھتے تھے، نہ اس پر نہ زیر تھی، نہ زبر تھی، نہ پیش تھی، وہ قرآن ایک جلد والا نہیں تھا، وہ مختلف جو ہے وہ ٹکڑوں پہ لکھا جانے والا قرآن صحابہ پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ یہ پڑھنا چھوڑ دیجئے، تاکہ کہیں بدعت کا جو آپ کو ایک نشہ چڑھا ہوتا ہے، جو بدعت کا جو تمہارے اوپر ایک بھوت سوار ہوتا ہے، کہیں تم بھی بدعت جو ہے وہ کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، محبوب الاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس وقت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سفیر بن کر آئے تھے کافروں کی جانب سے، اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، جسم اقدس سے مس ہونے والے وہ پانی کے قطرے جب اپنے جسم پر مر رہے تھے، مجھے بتاؤ وہ کس قرآن کریم کے آیت پر عمل کر رہے تھے؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا مبارک خون نوش فرمایا تھا، وہ کس دلیل کے تحت تھا؟ حالانکہ قرآن کریم آیت موجود ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا خون کو۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول اللہ سے جو پیار کیا ہے وہ انوکھا اور نرالا پیار کیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا پیشاب مبارک نوش فرمایا۔ جمع الوسائل فی شرح شمائل کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ کا مبارک پیشاب نوش فرمایا ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میرے مبارک پیٹ میں کبھی درد نہیں اٹھا۔ رسول اللہ سے پیار کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ سے پیار کے لیے جو ہے وہ کسی مولوی کے یا وہ بات سننے کے لیے ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ لہذا اپنے نبی سے گج بج کے پیار کرو، بلکہ اس انداز میں پیار کرو کافر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ جو نرالا اور انوکھا انداز ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کافر تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ نرالا، یہ انوکھا انداز، یہ محمد عربی کا غلام ہے کہ محمد عربی کی جو غلام ہیں میں نے ان کا دیکھا ہے۔ کائنات میں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن جو ایک نرالا اور انوکھا انداز محمد عربی کے غلاموں کا دیکھا ہے وہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پیار کرنا ہے، اس انداز میں پیار کرنا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ تمہارے بارے میں شک نہ کرے۔ رسول اللہ کے جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے پیارے نبی سے اس انداز میں پیار کرتے ہیں جناب وہ کسی کے نہیں سنتے۔ لہذا پیار جو ہوتا ہے وہ کسی سے سن کر، کسی سے پوچھ کر نہیں کیا جاتا۔ جیسے آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو کبھی کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی صاحب سے نہیں پوچھا کہ بھی میرا بیٹا ہے مجھے پیارا لگتا ہے تو میں کتنا پیار کروں۔ یاد رکھیے، کائنات کا ہر فرد، ساری کائنات کی دولتیں، ماں باپ، ہر چیز جو ہے وہ رسول اللہ کے مبارک نام پر قربان۔ جب ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے کسی سے فتویٰ نہیں لیتے تو محمد عربی جس کے نام پر پوری کائنات قربان ہو، اس سے پیار کرنے کے لیے ہمیں کسی سے فتویٰ لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے امام نے فرمایا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محبوب کی آمد پر گج بج کے خوشیاں مناؤ۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، دو باتیں رسول اللہ کے لیے نہیں کہنی، ایک رسول اللہ کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ امام بصیری فرماتے ہیں رسول اللہ کی شان سنو بھی سناؤ بھی، اللہ نے محبوب کے شان کی کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے امام نے فرمایا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ و آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.